السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس جس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس۔ یہ کیس بہت اہم ہے اور بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ بالخصوص انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، اور اس متفرق درخواست میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اجازت مانگی گئی ہے کہ آئی بی اپنا ریویو، اپنی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپس لینا چاہتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بہرحال بہت اہم معاملہ ہے۔ ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے طور کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا تھی، آئی بی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا کہا، اور آئی بی کا اب کیا موقف ہے اس معاملے کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ مشہور زمانہ فیض آباد دھرنا ہوا ٹی ایل پی کی جانب سے، تحریک لبیک کی جانب سے، اور فیض آباد کے مقام کے اوپر تھا۔ معمولاتی زندگی برے طریقے سے متاثر تھی، تمام مرکزی شاہراہیں بند کر دی گئی تھیں۔ اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ دھرنا در حقیقت مسلم لیگ نون کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اس وقت حکومت بھی مسلم لیگ نون کی تھی۔ لیکن پھر اس کے اوپر یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس معاملے کے اوپر پروسیڈنگ آگے چلائی، سو موٹو تھا، اور پھر اس کے بعد کیس پر ایک فیصلہ دیا گیا۔ اس فیصلے میں ریاستی اداروں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں، اور یہ ہدایت بھی کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ سیاسی امور میں مداخلت سے گریز کرے۔ اس فیصلے کے خلاف کچھ ریویو پٹیشنز آئیں کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے، اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب یہ ریفرنس بھیجا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اس صدارتی ریفرنس کے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجے جانے کے فوری بعد سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کا ایک بازار گرم ہوا، بہت زیادہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی، اور طرح طرح کے الزامات لگائے جانے لگے۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریفرنس کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریفرنس کو مسترد کر دیا، خارج کر دیا۔ آئی بی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کرتا ہے، اس میں انہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کیس کا حوالہ دیا، اور اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو 90 کی دہائی میں پولیٹیکل حکومت گرائی گئی تھی، اس میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی بھی شامل تھی، اور سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے اور اس کے ذریعے حکومت کو ٹاپل کیا گیا۔ اس وقت جب آئی بی نے اپنا ریویو سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہماری اس 90 کی دہائی کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے حوالے سے جو آبزرویشنز دی ہیں ان تمام آبزرویشنز کو ایکسپنج کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا، بنیادی اعتراض تھا آئی بی کی جانب سے۔ لیکن اچانک آج ایک سی ایم اے یعنی متفرق درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں یہ اجازت مانگی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آئی بی کی جانب سے، کہ وہ اپنا ریویو واپس لینا چاہتے ہیں اور اس کیس کو مزید اس کے اوپر پروسیڈنگ نہیں چاہتے۔ یعنی انڈائریکٹ آئی بی نے اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ ڈسکشن بھی چل رہی تھی، یہ افواہیں بھی اڑ رہی تھی کہ شاید وزارت دفاع بھی اپنا ریویو واپس لینے جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک ڈاکومنٹ کی صورت میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کیا واقعتاً وہ اپنا ریویو واپس لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے۔ لیکن اس کیس کے حوالے سے جو اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ ریویو کیس 28 سپتمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے، تو کیا سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے
جو ہم نے عدالتی فیصلہ دیا تھا اس پر کس حد تک عمل ہوا، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر کورٹ نے یہ سوال پوچھ لیا تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر ڈسکشن بہرحال ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا سابق ڈی جی آئی فیض حمید کا بھی نام اس کیس میں دوبارہ آ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی آبزرویشنز آ سکتی ہیں، کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیس کافی مشکل بھی ہو سکتا ہے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اب تک کی جو جوابات جمع کروائے گئے اس سے پہلے ریویو کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان میں ایک درخواست گزار شیخ رشید احمد بھی تھے، انہوں نے ان کے وکیل تھے اس وقت امان اللہ قندرانی، تو ان کی طرف سے آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تو اب بلوچستان کی جو نگران حکومت ہے اس کا وزیر قانون بن چکا ہوں، میں اب شیخ رشید احمد کی وکالت نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ شیخ رشید جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا حوالہ دیا گیا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے، اور کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ جہاں پہ ایک طرف مسلم لیگ نون دوبارہ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ، جنرل فیض، اور پھر پاناما بینچ میں شامل ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف احتساب کیا جائے، یعنی شیخ عصمت سعید کا نام لیا جا رہا ہے جسٹس ریٹائرڈ کا، اس کے علاوہ ثاقب نثار کا نام لیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جسٹس آصف سعید، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب کیا جائے ان کا، یہی اصل جو ہے قصوروار ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ تو ابھی ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ سوال پوچھ لے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوا، امپلیمنٹ کیا کیا ہوا، عمل درآمد کیا کیا گیا، تو اس کے اوپر کیا جواب ہوگا، کس طرح کی آبزرویشنز آ سکتی ہیں، فیض حمید کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی آرڈر دے سکتی ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بالخصوص جب ریفرنس دائر ہوا اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جو ہے، فیض آباد دھرنے کے بعد جو ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فائل کیا گیا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ ایون سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کئی مواقعوں پہ نہ صرف اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو بھیجا گیا ریفرنس ہے وہ ان کی غلطی تھی، بلکہ وہ اشاروں کنایوں میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس ریفرنس کے پیچھے جو اصل محرکات تھے وہ کچھ اور تھے، وہ بھی اشارہ ادھر ہی کر رہے ہیں جدھر کہ اس وقت جو بیانیہ مسلم لیگ نون بنا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 28 سپتمبر کو اس کیس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔